رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان رہتے ہیں، بڑے مغموم تھے، بڑے پریشان تھے، بڑے مایوس. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے حضرت عثمان غنی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مال دولت عزت نام نوازا ہے، بڑے تاجر کو بڑی مال و دولت ہے، روزانہ روزانہ کے قابل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پوچھنا کیا ہوگا کیوں مایوس رہتے ہو؟ بڑی دیر مایوسی کے آثار ہر وقت نظر میں آئے. مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا، آپ نے فرمایا فکر نہیں کرتا کہ میرے نگاہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت نبی حضرت رقیہ پاک کا انہوں کا مثال ہو گیا ہے. تو انہوں نے مثال کے بعد محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نال جڑا میرا رشتہ ہے وہ رشتہ ختم ہو گیا. میں اس رشتے کے ختم ہونے کی وجہ سے میں مایوس رہنا، پریشان رہنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سرکار نے دوسری بیٹی عطا فرمائی. دوسری بیٹی دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام محبت کی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد کتنا ہے کہ آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی نکاح کر دی. اور جب حضرت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اس انتقال کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ لو ان لی 40 بنات لزوجتک بعد واحدۃ. آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوئیں تو میں ایک کر کے تیرے نکاح. لو ان لی 40 بنات لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اللہ تعالیٰ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کتنی ہے. اور نبی پاک سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ، پرہیزگاری، اخلاق اور حیا کے اعتماد کتنا ہے. حضور فرمایا ہے عثمان غنی اگر میری 40 بیٹی ہوتی تو میں ایک کر کے تیرے گھر سمجھی. نبی پاک سرکار کتنا اعتماد ہے. کیوں دیکھو ایک دنیا داری سے لحاظ کی کیا بنی، اگر کسی بندے کا کوئی داماد ہوگے، وہ حیا نہیں ہوگے، شرم و حیا نہیں ہوگے، اخلاق نہیں ہوگے، تقوی نہیں ہوگے، پرہیزگاری نہیں ہوگے، اعتماد نہیں ہوگے. جب کوئی سسر اپنے ایسے بات اعتماد داماد کے متعلق ایک لفظ سننا بھی برداشت کرتا نہیں کرتا، ایک دنیا نہیں کرتا کہ کوئی بھی سسر اپنے بار اعتماد اور ایسے متقی پرہیزگار کے شرم و حیا والے اخلاق کے لحاظ والے داماد کے متعلق ایک گل بھی سننا برداشت نہیں کرتا. پھر جو ہوتا ہے انہیں نام نہاد مومن کہ جس داماد پہ کا پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے کہ حضور فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹی ہونا ایک ایک کر کے تیرے نکاح. ان 2 بیٹیاں کے نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 شہزادیاں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر گیا اور یہ لقب آپ نے صرف زمین کے نہیں بلکہ اسی لقب کے نام آپ نے آسمان کی بھی یاد کیتا ہے. ایک موقع مطالعے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا. حضرت علی پاک نے پوچھا لوگوں نے کہ عثمان رین کیوں آقا بنتا ہے، اس لقب کی وجہ کیا ہے، کیوں رین آقا بنتا ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیا فرمایا، آپ نے فرمایا ذالک امر یدعا فی الملأ الاعلی. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ لقب ذوالرین والا ایسا ہے کہ اس لقب کے نال حضرت عثمان غنی کو صرف زمین سے یاد نہیں کرتا رہتا بلکہ ذالک امر یدعا فی الملأ الاعلی
کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے لگت ملا عثمان غنی آسمان کی بھی آتی زمین کی مخلوق کی آپ نے ذوالنورین کہہ دیں گے اور آسمان کی مخلوق کی آپ نے ذوالنورین کہہ دیں گے. پھر لوگوں نے پوچھا حضرت علی پاک نے کو جناب دیکھو کہ عثمان غنی میں ذوالنورین آتا بننے کی وجہ کیا ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا خدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن زید یعنی پاک آپ نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین صرف اس واسطے آتا بن گئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دور زباد اور نبی پاک علیہ السلام نے دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر دیا. اور اس جانکاری کو بڑا واضح امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت نقل کی تھی کہ حضرت علی بن اللہ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت عثمان پاک کو مبارک دی. جب نبی پاک علیہ السلام نے دو شہزادیاں کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی کے ساتھ تو اس موقع پر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دی کہ کیڑے لفظ نام دی. علی پاک نے فرمایا نیتا من سے رہی ما لم ینالا نیتا من سے رہی ما لم ینالا. یہ ترجمہ امام محمد امام محمد احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زبان کتاب مودودی سرکار سے پایا نشانہ مودودہ اور مبارک کو ذوالنورین جوڑا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بات کی نسبت سے ہی معلوم یہ رہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اے عثمان حضور نبی پاک سرکار کی ذات گرامی کے ساتھ یہ تیرا رشتہ ہے وہ رشتہ ابو بکر کا بھی نہیں وہ رشتہ عمر کا بھی نہیں. یہ رشتہ تیرا ہے وہ رشتہ ابو بکر کا بھی نہیں تھے عمر کا بھی نہیں. کیونکہ ابو بکر عمر نبی پاک سرکار کے سسر ہیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار کے صرف داماد نہیں دو بڑے داماد ہیں. کیونکہ آپ نے حق سے نکال وہ بیٹے نبی پاک سرکار کی آئیاں تو ہم نے وہ علی پاک اس موقع کے مبارکہ دے رہے ہیں. عثمان غنی مبارک دے رہے ہیں میرے تعمیر سے ایمان لم ینالا علی مبارکہ دے رہے ہیں کہ علی کا مزان عثمان غنی فیصلہ کر آپ میں طرح کے مسافر مولوی انتشار کرنے میں فرقہ بازی کریں ایسے ایسے کرنا کریں میں سمجھے کہ نا تو بھائی آپ فیصلہ کرو کیا میں مدعا تمہارے سامنے رکھ چھوڑا کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ دے رہے ہیں حضرت عثمان غنی پھر زمین سے ایمان لم ینالا. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے امتیازات اور آپ نے امتیازات کی آپ نے بھی امتیاز کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مالدار اور تاجر صحابہ کرام رضوان آپ انتہائی مالدار اور آپ بہت بڑے تاجر مکی زندگی بھی آپ تاجر مدنی زندگی کی تاجر ہجرت سے پہلے آپ مکی شریف کے بہت بڑے تاجر اور ہجرت کے بعد آپ مدینے کے بڑے تاجر. اور آپ نے ہجرت نہیں فرمائی آپ دو ہجرت آئے ہیں. آپ نے دو مرتبہ ہجرت مکے کو حبشہ کی طرف فرمائی ہے اور تیسری مرتبہ ہجرت مکے کو مدینے کی طرف. اللہ رسول کی رضا کی خاطر کہ دین اسلام کی خاطر آپ نے اپنا وطن اپنا گھر بار کے دیش کنبہ قبیلہ ایک دفعہ نہیں چھوڑا سمجھے بیٹھے ایک دفعہ نہیں چھوڑا 3 دفعہ چھوڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں تھوڑی قربانی اسلام کی خاطر آپ نے ایک ہجرت نہیں کی ایک دفعہ نہیں کی 2 دفعہ نہیں 3 مرتبہ فرمائی کہ 2 دفعہ ہجرت آپ نے مکے کو حبشہ کی طرف فرمائی تیسری مرتبہ آپ نے بڑی ہجرت مکے کو مدینہ کی طرف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شمار مالدار اور تاجر صحابہ کرام پر مسلمان کے اندر اور آپ نے اپنا مال
اپنی ضرورت واسطے تھوڑا رکھا ہے، اسلام کی ضرورت واسطے زیادہ رکھا ہے۔ آپ نے اپنا مال اپنی ضروریات سے تھوڑا خرچ کیا ہے، اسلام کی ضرورت کے بعد کے بعد آپ نے صحابہ کی اشاعت قرآن مقدس کی دے دیا اور احادیث رسول کا بھی دے دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے دماغ رسالت کے نام میں آپ کی صحابت کا بار آپ مرتبہ تذکرہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پہ اور اہل اسلام پہ بہت زیادہ احسانات تھے۔ آپ بڑے مالدار، بہت بڑے جاگیردار، اتنے مالدار کہ روایات میں جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے خدمت بیان کی تھی، یا رسول اللہ دعا فرماؤ مال تھوڑا ہو، میں مال کی کثرت کم ہوں۔ اصل کا رب تو ڈھیب منگ جائے نا، ارے تھوڑا بھی آدھے بھی آدھے حضرت عثمان غنی حضور بارگاہ اپنی یا رسول اللہ مال کی کثرت کم آ گیا، دعا فرماؤ مال تھوڑا ہو، مال چھوڑا۔ اور آج تک ایک دعا کرائی آسانی کو تکلانے کو نہیں آیا، ہاں جی مولوی صاحب دعا کرو مال چھوڑا ہو، نہیں۔ عثمان غنی حضور بارگاہ یا رسول اللہ مال کی کثرت کم آ گیا، دعا فرماؤ مال چھوڑا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کے اندر کمی کی دعا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، دعا کی نہیں کمی کی ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین بارگاہ رسالت سے حاضر ہوئے، اللہ کا پیغام سنایا، الکتی اہلت محبوب اللہ فرما رہے ہیں عثمان کے مال واسطے کمی کی دعا نہیں کرنی، اس واسطے کہ عثمان اسانے راہ کے خرچ کر دیا اصلی دماغ میں اضافہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال گھٹنا نہیں، کیا سمجھے کہ کوئی نہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سجینا اور پھر محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دینا تو صحابہ کرام اپنی جان کی بد کی محبت ہے، اپنے مال کو اولاد کو جان کو اپنی عزت کو آپ سب بد کی محبت نبی پاک سرکار کی ذات گرامی دلائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے نام ایک خصوصی انداز کی محبت ہے، ایک بڑی عجیب انداز کی محبت ہے کہ آپ ایک ایسے مالدار کو شخص ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ ابو سے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے ہر ویلے تیار کر دیا۔ حضور کے نام بڑا محبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت سے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے دل کرتا ہے میں آپ کی دعوت کروں کہ تم میری دعوت قبول فرماؤ، میری بانی شرف عطا فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ ہے کہ سرکار کسی کی دعوت کو رات دو، کوئی اپنا کوئی بلایا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جو بھی حضور کی بات آیا ہے اور اس نے آ کے دعوت پیش کی تھی، اللہ کے پیارے محمد پاک علیہ السلام نے پوری دعوت کو قبول فرمایا کہ آج کل مولوی کے پیروں کی طرح نہیں کہ کوئی بڑا بندہ آپ اپنے جو کہ ماندار بندہ آپ نے جو بتا ہوگے تو کوئی چنگا میرے سے نظرانے بھی چنگے میرے سے تم سے دعوت قبول ہے، اگر کوئی میں نے غریب پانی بڑے گا نہیں جی مصروفیات بڑھے بالکل ہو سکتی کوئی بالکل تعلیمی کوئی محنت کرے نکل ہی نہ سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ ہے کوئی بھی آ گیا دعوت پیش کی کہ سرکار نے حضرت عثمان غنی نے دعوت پیش کی، میرے آقا سرکار نے قبول فرمائی۔ میرا آقا علیہ السلام عثمان غنی نے گھر تشریف لایا، اپنے داماد کے گھر تشریف لایا ہے۔ یہ تو حضور تشریف لایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف لامن ڈھونڈتے، تشریف آپ بھی ڈھونڈتے اور آپ کی آمد کی خوش بھی ڈھونڈتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 غلام آزاد کیے۔ کتنے؟ 17 غلام آزاد کیے تھے۔ کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی مسجد نبوی شریف میرے گھر تک فاصلہ ہے 17 قدم کا،
آپ 17 قدم چل کے آئے ہو اور آپ نے ہر قدم کے بدلے میں نہیں پورا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور آپ کی یہ شان اور آپ نے اسلام کی خاطر بانی اسلام کی خاطر غزوات کے موقع جو تھے آپ نے کمال کی غزوہ تبوک کے موقع جو تھے تمام صحابہ کرام رضوان پر چڑھ کے موقع اپنا حصہ دیتا ابو بکر صدیق سارا مال پیش کا جوڑا عمر فاروق کا تمبار اٹھایا گیا گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کا 3 سے کا خرچہ برداشت کیا غزوہ تبوک کے اندر صحابہ کرام کے لشکر کی تعداد 3000 صحابہ ہیں یہ مکے کو اپنا مدینے تبوک گئے تقریباً 650 میل کا فاصلہ ہے موسم بھی گرمیاں تھا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لے کے گئے مقابلہ کرنے نہ لئی روم دا کہ لکھن کی تعداد انہوں نے بھولیا انہوں نے نبی پاک سرکار 3000 صحابہ لے کے گئے 3000 صحابہ کے وچوں 30 جیسا بنا 10,000 صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 صحابہ کا خرچہ 10,000 کچھ بھی دیتا سواری مطلب اپنا 1000 کتنا دیتا 1000 کچھ بھی دیتا سواری دے واسطے صرف سواری واسطے نہیں 1000 کچھ سامان نال لڑا ہوا یہ بھی دیتا اور 1000 کچھ علاوہ آپ نے 1000 دینار بھی عطا فرمایا دینار سونے کا ہوں گے درہم چاندی کا ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت 1000 دینار کی کوشش کیتا حضور تشریف فرمائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات کے 950 اونٹ پیش کیتا 50 گھوڑا پیش کیتا بعض روایات کے 1000 اونٹ سامان نہ رکھا پیش کیتا 1000 دینار کی نبی پاک علیہ السلام کی جھولی بن کے رکھ دیتا حضرت عبد الرحمن بن سمرہ میں مسافر وہ فرمایا میں دیتا بیٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 1000 دینار حضرت عثمان نے پیش کیتا سرکار اپنی جھولی میں گول کرتا ہے کہیں میرے ایک جا کے اتنے سردن کہیں میرے جا کے اتنے سردن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی مبارک کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 دینار کل بھی کر رہے ہیں اور نال آپ یہ بھی فرما رہے ہیں فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبھا فی ہجرہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ میں دیکھ کر یہاں حضور حضرت عثمان غنی نے کچھ 1000 دینار اپنی جھولی سے پلٹ بھی کر رہے ہیں بابا یقول ما درا عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين اور لا یہ بھی فرما رہے ہیں عثمان آج تو جو تیرا دل کرے تو کار تیرے کو کوئی مواخذہ نہیں ہونا تیرے کو کوئی کچھ نہیں ہونی اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ حضور نے ایک ہٹ کا فنی فرمائی مرتن 2 دفعہ ادھر سمجھ نہیں ما کرا عثمان ما میرا بات جاؤ حضور نے فرمایا ارجو بات اے عثمان جو تیرا دل کرے کار تیرے کو کوئی مواخذہ نہیں ہونا کوئی حساب کتاب ہو یہ حدیث بڑی بری طرح سمجھتے ہیں انہوں نے تحقیق مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹی دے چھوڑی کہ عثمان تیرا دل چاہے چاہے حرام کرتے چاہے حلال کرتے چاہے نیکی کرتے چاہے بدی کرتے چاہے اچھائی کرتے چاہے برائی کرتے تیرے کو کوئی مواخذہ نہیں تیرے کو کوئی حساب کتاب نہیں کیا نبی حرام کرنے کی برائی کرنے کی ناجائز کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں نبی شان نبوت ہے تو پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عثمان کو فرما رہے ہیں آج کے بعد تم کوئی عمل رخصان نہ دیسی جو مرضی آدمی کا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار نے چھٹی دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں کہ جماعت کلی ہے آپ کو کتنا یقین آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی تھے پرہیزگاری تھے شرم و حیا تھے
خوف خدائی میں اتنا اعتماد ہے اور سرکار میں یقین کامل ہے کہ مسلمان کوئی ایسا کام کر سکتے ہی نہیں جو اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف۔ نبی پاک سرکار حضرت عثمان کے تقوی کے پرہیزگاری ہوئی، اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین کامل ہے۔ حضور کو پتہ ہے کہ تا حیات مرد دم تک عثمان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو گئے، یا رب رسول کے فرمان کے خلاف ہو گئے، یا دین اسلام کے خلاف ہو گئے، یا شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو گئے۔ ایسا کوئی کام عثمان کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اعتبار صرف نبی پاک علیہ السلام عثمان کو دینا ہی، خلفائے راشدین تمام خلفائے راشدین کو دیا ہی، ابو بکر سے بھی آئی، عمر سے بھی آئی، عثمان سے بھی آئی، علی سے آئی۔ اس سے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے خلفائے راشدین کو دنیا کی زندگی کے اندر جنتی امتی کو بشارت عطا فرمائی۔ لیکن یہ امتیاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے اس اعتماد کا اور اس یقین کا بارملا اظہار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی فرمایا اور فرمایا عثمان آج کے بعد جو مرضی ابھی تو بتا کر تیرے کو کوئی حساب کتاب نہیں ہونا۔ اس اعتماد کا برملا اظہار حضور عثمان غنی پر سے فرمایا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ در حقیقت نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے یہ سند اس گل کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تقوی کی، پرہیزگاری کی، شرم و حیا کی یہ سند یا مسند عطا فرمائیے کہ تا حیات مرد دم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ جس محبوب خدا نے تقوی پرہیزگاری کیا یہ سندہ عطا فرمائیے۔ آج اس ہستی کو اطلاعات کرنا، زبان دان دراز کرنا ہو سکتا ہے، اہل ایمان کا کام نہیں، ایماندار بندے کا کام نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرامی ہوتے جدو زبان دان دراز کر سے سمجھو کہ وہ پہلے درجے کا پیغام